جس سماج میں اتفاق ہے وہ سماج کامیاب ہے، جس گھر میں اتفاق ہے اس گھر میں ترقی ہے، اور جس گھر میں نا اتفاقی ہے سارے بھائی الگ الگ محنت کر رہے ہیں لیکن کوئی بڑا کام کسی سے ہو نہیں پا رہا ہے، کوئی بڑا بزنس شروع نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی بڑا پلان شروع نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اگر اتفاق ہے تو سب نے مل جل کر جس کام کو شروع کیا ہے، رقم زیادہ ہو گئی، بزنس کرنا چاہیں گے بزنس کر لیں گے، اور کسی موڑ پر کسی رخ پہ چلنا چاہیں گے، یقیناً جس رخ پہ چلیں گے اس رخ پہ انہیں کامیابی ملے گی، اس لیے کہ یہ اتحاد کی طاقت ہے، یہ اتفاق کی طاقت ہے۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب آتا ہے تو سمندر کے پانی بالکل طوفان کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جس شہر سے گزرتا ہے شہر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جس علاقے سے گزرتا ہے وہاں کی بلڈنگوں کو گرا دیتا ہے، غرض کہ اس پانی میں اتنی طاقت ہے۔ لیکن آج بھی جو پانی دریا میں ہے آج بھی اس کے اندر بہاؤ باقی ہے، لیکن جو پانی سمندر سے الگ ہو کر دریا سے الگ ہو کر کسی تالاب میں کسی کنویں میں کسی گڑھے میں اگر قید ہو جاتا ہے، اپنے ہمجولیوں سے دوری اختیار کر کے الگ رہ جاتا ہے، تو اس کے اندر دیکھیے جماد ہے، ٹھہراؤ ہے، نہ بہاؤ ہے، نہ طاقت ہے، نہ اس کے اندر صفائی ہے، غرض کہ اس پانی کو جو جیسے چاہ رہا ہے استعمال کر رہا ہے، اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کا مزہ بھی بدل گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ زمین اس کو جذب کر لے گی۔ میرے دوستو، لیکن جو پانی سمندر سے اٹھا اور واپس پھر سمندر میں چلا گیا، اس پانی میں آج بھی بہاؤ ہے، آج بھی طاقت ہے، آج بھی روانی ہے، آج بھی کسی کی ہمت نہیں بغیر کشتی کے اس پہ قدم رکھ سکے۔ غرض کہ پتہ چل رہا کہ سمندر کا پانی بھی، دریا کا بہتا ہوا پانی بھی ہمیں درس دے رہا ہے اتفاق کا، کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنی طاقت اور اپنی قوت کا فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی طاقت اور اپنی مضبوطی کو باقی رکھنا ہے، اپنی عزت و عظمت کو بحال رکھنا ہے، تو اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ نہ کسی پر ظلم کرے نہ ہی اپنے کسی بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ تعالی فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ من فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے ایک پریشانی کو، ایک مصیبت کو، ایک تکلیف کو دور کر دے، فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من قربات یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو، کسی پریشانی کو دور کر دے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کی پریشانیوں میں سے، اس کی پریشانیوں میں سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں ہمارے لیے کیا کیا تعلیمات ہیں، لیکن ہم احادیث سے دور ہیں، ہمیں تعلیمات مصطفیٰ سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ میرے دوستو، اتحاد جمع بنائے رکھیں گے تو ہر طرف فتح و کامرانی آپ کے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ شاعر کہتا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج اگر ہے تو دریا میں ہے، دریا کے باہر دیکھیے تو کچھ نہیں ہے۔ وہی حال ہمارا ہے، جب تک مسلمان مسلمان سے ملا ہوا رہے گا تب تک ہر مسلمان مضبوط رہے گا۔ مسلمان کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مسلمان ایک بنیاد کی طرح ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، المؤمن للمؤمن، مومن مومن کے لیے ایک بنیاد، ایک مکان کی طرح سے ہے۔ اگر ایک دیوار مضبوط ہے تو دوسری دیوار بھی مضبوط ہے،
لیکن جب ایک دیوار کو ایک مکان سے اگر الگ کر لیا جائے تو پھر وہ مکان مضبوط نہیں، وہ دیوار بھی مضبوط نہیں۔ ہماری مسجد مضبوط ہے، ایک پلر دوسرے پلر کے لیے سہارا ہے، ایک دیوار دوسری دیوار کے لیے سہارا ہے، دیوار دیوار سے مل کر مضبوط ہوئی ہے، دیوار دیوار سے مل کر اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوئی ہے۔ ویسے ہی مسلمان مسلمان سے مل کر رہے گا تو اس کے اندر مضبوطی آئے گی، اس کے اندر طاقت آئے گی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب ایک عضو کو مسلمان ایک جسم کی طرح، ایک حدیث پاک دوسری حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ مسلمان بنیاد کی طرح ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہے۔ جسم میں ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، پیٹھ ہے، پیٹ ہے، لیکن کسی بھی عضو کو جب تکلیف پہنچتی ہے دوسرا عضو بھی بے قرار ہو جاتا ہے، دوسرا عضو کو بھی سکون اور چین نہیں ملتا۔ جس طرح سے پیر میں کانٹا چبھے تو اس کی تکلیف صرف پیر ہی نہیں بلکہ پورا جسم محسوس کرتا ہے، دماغ اس تکلیف کو دور کرنے کی تدبیر سوچتا ہے، ہاتھ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ ویسے ہی مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں، چاہے ایک محلے کے مسلمان ہوں، ایک شہر کے مسلمان ہوں، ایک ملک کے مسلمان ہوں، یا دنیا کے کسی کونے کا مسلمان ہو، ہر مسلمان جسم کی طرح سے ہے۔ تو جس طرح سے ہم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، بائیں ہاتھ کو بھی جسم کا ہی ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور دونوں ہاتھ کی حفاظت ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، ویسے ہی چاہے مسلمان ہندوستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے بہار بنگال کا ہو، چاہے کرناٹکا کا ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہو، وہ ہمارے جسم کا ایک حصے کی طرح حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے جسم میں کہیں تکلیف ہو دوسرا عضو بے قرار ہو جاتا ہے، ویسے ہی کہیں بھی مسلمان اگر پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو تو ہمیں بے قراری ہونی چاہیے، ہمارے دل کو سکون نہیں ملنا چاہیے، ہمیں اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی محسوس کرنی چاہیے۔ جب اس انداز میں ہم جئیں گے تو یقیناً کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ لیکن آج پوری دنیا مسلمانوں پر ریسرچ کر رہی ہے، مسلمانوں کی کتاب پڑھ پڑھ کر ریسرچ کر رہے ہیں لوگ کہ ان قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ایک ایک آیت پر ریسرچ ہو رہا ہے، قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے، ہماری نماز کے بارے میں لوگوں کو فکر ہے، ہماری مسجدوں پر ریسرچ ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں کیا تعلیم ہو رہی ہے، ہمارے مدرسوں پر ریسرچ ہو رہا ہے کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، مدرسے میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، ہماری سوچ کو سوچا جا رہا ہے کہ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم ہی ہیں کہ ساری دنیا حیران ہے، ہم تنہا تھے جب مکہ کی دھرتی سے اسلام چلا تھا، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے لیکن اسلام کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اور اسلام دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی لوگ کثیر تعداد میں توبہ کر کر کے دامن اسلام میں پناہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج لوگ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ناکام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، تم غمزدہ مت ہو، تم ہی بلند و بالا رہو گے، تم ہی غالب آؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ اگر آج ہمیں پریشانیاں ہو رہی ہیں، آج اگر ہم دقتوں سے گزر رہے ہیں، وجہ صرف یہ ہے ہم نے کمال ایمان حاصل نہیں کیا ہے، ہم پکے طور پر مسلمان نہیں ہو سکے۔ جو پکے مسلمان تھے، جو سچے مسلمان تھے، وہ گدڑی اوڑھ کر چٹائی بچھا کر لیٹے رہتے تھے کسی صحرا میں، اور ان کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ اپنے محل میں لرز رہے ہوتے تھے۔ یہ تھے مسلمانوں کی طاقت، یہ تھا مسلمانوں کا وقار، یہ تھی مسلمانوں کی ہیبت۔ لیکن آج ہم اپنے مضبوط بلڈنگوں میں بھی لرزہ بر اندام ہیں، آج ہم اپنے محفوظ گھروں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمیاں آ گئی ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 57 مسلم ممالک ہیں، ہم اسلام چلا تھا مکے کی دھرتی سے، ایک فرد سے آگے بڑھا تھا، لیکن آج 150 پونے 200 کروڑ مسلمان کلمہ
کلمہ پڑھنے والے دنیا میں بس رہے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس ہے۔ روزے کا صبر مسلمانوں کے پاس ہے، روزے کی روحانیت مسلمانوں کے پاس ہے، ایمان کی طاقت مسلمان کے پاس ہے، نماز کی برکت مسلمان کے پاس ہے، صدقہ و خیرات کی برکتیں مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن پھر بھی آج مسلمان اگر پریشان ہو رہا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے آپس میں اختلاف کو جنم دیا ہے، ہمارے معاشرے میں اختلاف برپا ہو گیا ہے، ہم نے اتحاد کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستو، آپ کسی بھی قوم کو دیکھیں جن کے درمیان اتحاد ہے وہ قوم حکومت کر رہی ہے، جن کے درمیان اتفاق ہے وہ قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم رضوی بھی ہیں، ہم اشرفی بھی ہیں، ہم برکاتی بھی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کامل طور پر اسلام ہمارے سیرت اور کردار سے نہیں جھلک رہا ہے۔ کوئی ہمارا چہرہ دیکھ کر ہمارے مسلمان کا ہونے کا یقین کر لے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دیکھ کر لوگ شک شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے یا غیر مسلم جا رہا ہے۔ دھوکے میں ہم نے کئی غیر مسلموں کو بھی السلام علیکم کہہ دیا ہے۔ میرے دوستو، وجہ کیا ہے کہ مسلمان کو جس انداز میں رہنا تھا مسلمان اس انداز میں نہیں رہ پا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج وہ قوم حکومت کر رہی ہے، آج وہ قوم ہم کو ڈرا رہی ہے جن کے معبود کا آج تک صحیح سے پتہ نہ چلا، جن کو پیشاب کرنے تک کا طریقہ نہیں آیا، جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جس کے پاس پاکی حاصل کرنے کا کوئی صحیح نظام نہیں ہے، وہ آج ہم کو اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے، آج وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے، آج وہ ہم کو ڈرائے ہوئے ہے۔ لیکن میرے دوستو، مسلمان کو آپ دیکھیں، مسلمان اور غیر قوموں کے پاس انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے وقت میں اپنا نفع دیکھ کر کے الگ الگ معبود متعین کر لیا، جیسی ضرورت ویسا معبود متعین کر لیا۔ کبھی لوہا کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کوئی پانی کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ غرض کہ ان کے درمیان آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ان کے کتنے خدا ہیں، کتنے معبود ہیں، ان کے 30 لاکھ ہے کہ 30 کروڑ ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، وہ امریکہ کا مسلمان ہو یا افریقہ کا مسلمان ہو، پاکستان کا مسلمان ہو یا بنگلہ دیش کا مسلمان ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، نوجوان ہو کہ بیمار ہو، کوئی بھی ہو، صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان سے یہ سوال کر کے دیکھ لے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا رزق دینے والا کون ہے، تم کس کے بندے ہو، تمہارا معبود کون ہے؟ ہمارا معبود 2-4 نہیں بلکہ ایک ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے کسی بھی مسلمان سے آپ یہ سوال کر کے دیکھ لے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہر مسلمان کا یہی جواب ہوگا، ربی اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ میرے دوستو، جو طاقت ہمارے اندر ہے، جو اتفاق ہمارے اندر ہے، جو بھائی چارگی ہمارے اندر ہے، جو ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ تعلیم کسی مذہب میں نہیں ہے۔ جو ہمارے اندر جو خیر خواہی کا جذبہ اسلام نے دیا ہے وہ کسی قوم کے اندر نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیغامات دیے ہیں وہ کسی قوم کے لیڈر کے پاس نہیں۔ میرے دوستو، ہوں بھی کیسے؟ آپ دیکھیں، حدیث کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک نبی کی عقل کے مقابلے میں پوری دنیا کی عقل ویسی ہی ہے جیسے کہ پورے ریگستان میں ریت کے ایک دانہ کی حیثیت پورے ریگستان کے مقابلے میں ہو۔ تو جب نبی کی عقل کا یہ عالم ہے تو جس نبی نے اسلام کے قوانین بتائے ہیں، جس نبی نے اسلام کے قوانین بتائے ہیں، جس نبی نے اسلام کو بھر میں پھیلایا ہے، سارے لوگوں کے لیے چنا ہے، اس نبی نے کیسے اچھے اچھے قوانین بنائے ہوں گے۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو دبایا ہے، اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ میں کہنا چاہوں گا، کتنے جیل میں ڈال رہے ہو، کتنے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن چوری ختم ہو رہی ہے دنیا سے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، 2-4 چور کا ہاتھ کاٹ کر دیکھ لو، یقیناً ہر جگہ سے چوری کا خاتمہ ہو جائے گا، چوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ زناکاری عام ہو چکی ہے، کھلے عام لوگ زنا کر رہے ہیں اور
دنیا دیکھ رہی ہے لیکن زنا ختم نہیں ہو پا رہی ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، حوالات میں لوگ بند کیے جا رہے ہیں لیکن زنا ختم نہیں ہو پا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو سزا ہونی چاہیے وہ سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو بیچ میدان میں لے جا کر بھرے مجمع میں اس کو زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے اور باقی آدھے جسم پر پتھر برسائے جائیں۔ جب اس طرح سے سزا دی جائے گی، ایک انسان کو ایسی سزا مل جائے اور میڈیا والے سچائی کے ساتھ رپورٹنگ کر لیں، پھر دیکھیے زنا کا بھوت کیسے دنیا سے غائب ہو جاتا ہے۔ جب دامنی کا دامن داغدار ہوا تھا، لوگوں نے اس کے لیے سزا متعین کی۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی اتنی سزا دی جائے۔ لوگ قاتل کو، ظالم کو سزا دینے کے لیے الگ الگ تجویزیں پیش کر رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ بولوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو مسلمان بول رہا ہے، اور دوسرے اسلامی مذہب اسلام کے جو سرکردہ حضرات ہیں وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ لیکن سچی بات ہے جب پوری دنیا خاموش رہی کہ ایسے کو کیا سزا ہونی چاہیے اور زنا دنیا سے کیسے ختم ہو سکتا ہے، زنا کی نحوست کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، جب سارے تعصب کرنے والے لوگ خاموش رہے، ایسے میں تامل ناڈو کے مندر کا ایک پجاری اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور دنیا والوں کو پکار کر کہتا ہے اے لوگوں، اگر تم کو زنا ختم کرنا ہے تو کوئی دوسرا تیسرا چوتھا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پیغمبر نے آج سے 1400 برس پہلے جو پردے کا قانون دیا تھا، یہ پردے کا قانون دنیا بھر میں لاگو کر دیا جائے، یقیناً زنا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ پردہ ہندو بیٹیوں کو بھی دے دیا جائے، غیر مسلم بیٹیوں کو بھی دے دیا جائے، یہودیوں کو بھی پردے میں رکھا جائے، اس لیے کہ جب تک کیلے پہ چھلکا رہتا ہے کیلے پہ مکھی نہیں بیٹھتی ہے، لیکن جب کیلے کا چھلکا اتر جاتا ہے اس کے ارد گرد مکھیاں بھن بھنانے لگتی ہیں۔ جہاں جہاں عورتیں پردے میں ہیں وہاں کی عورتیں محفوظ ہیں، اور جہاں پر عورتیں بے پردہ ہوئی ہیں انہی عورتوں کی عزت نیلام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسلام نے زنا کا سد باب کرنے کے لیے یہ نہیں کہ صرف 100 کوڑے مارنے کی تعلیم دی، یہ نہیں کہ صرف سنسار کرنے کا حکم دیا، بلکہ اسلام نے پہلے عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ عورتوں کو حکم فرمایا کہ جب کوئی غیر مرد تم سے بات کرے تو تم ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو بلکہ سختی کے ساتھ اس کے ساتھ تم کلام کرو۔ لیکن آج کا حال کیا ہے؟ ہم بولنے لگیں گے لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پاگل نہیں ہیں، لیکن سچائی تو یہی ہے۔ ساری برائیاں آج جو ہیں وجہ یہی ہے کہ عورت مرد کے کندھے سے کندھا ملائے چل رہی ہے۔ ہاسپٹل میں عورت مرد کے ساتھ ہے، بینک میں عورت مرد کے ساتھ ہے، ٹکٹ کاؤنٹر میں عورت مرد کے ساتھ ہے، آپ ایئرپورٹ جائیں عورت مرد کے ساتھ ہے۔ کیوں ان کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہے؟ دانشگاہوں میں، تعلیم حاصل کرنے کی جگہوں میں بھی مرد عورت ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن نہیں اس طرح سے عورت مرد کو ایک ساتھ کر دیا جائے۔ ہر جگہ پہ عورت مرد کے ساتھ، ہاسپٹل میں ہو، بینک میں ہو، مارکیٹ میں ہو، ایئرپورٹ میں ہو، ہر جگہ پر عورت مرد کے ساتھ۔ اب ایسے میں اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی بلاکار کرتا ہے اور اس بلاکاری کو جیل میں ڈالا جائے تو میری اپنی سوچ سے یہ سزا تمہاری ایسی ہی ہے کہ ایک بھوکے شیر کو بکری کے بچے پہ چھوڑ دیا جائے، اور جب بکری کے بچے کو وہ شیر کھا جائے تو پھر شیر کو گولی مار دی جائے کہ تم نے بکری کے بچے کو کیوں کھایا۔ میرے دوستو، اگر واقعی میں عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو عورت کو پہلے پردہ کی تعلیم دو۔ اگر واقعی میں عورت کی حفاظت کرنی ہے تو عورت کا اسکول الگ کرو، مرد کا اسکول الگ کرو، عورت کا کالج الگ کرو، مرد کا کالج الگ کرو، عورت الگ جگہ پہ رہے، مرد الگ جگہ پہ رہے۔ یقیناً جب یہ سسٹم لاگو ہوگا تو پھر زنا مکمل طور پر اندر سے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔